117 نمبر غزل کا شعر ہے، شاید 25 جولائی ہے یا کچھ ایسے. ہاں، تو یہ شعر بہت اعلیٰ شعر ہے، کیا کہنے. اس میں تھوڑی سی گفتگو ہوگی، لیکن اس میں جو زیادہ پرلطف بات ہے، جو مجھے مزہ آیا، وہ اس میں کہ فاروقی صاحب نے 2 اشعار اور اس میں کوٹ کیے ہیں، ایک غالب کا اور ایک ذوق کا. تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کے اس شعر سے تو خوب مزہ آتا ہے. ان تینوں شاعروں کی جو طبع ہے اس کا بھی ہمیں تھوڑا سا ونڈو ایک ملتی ہے، کھڑکی ان کو دیکھنے کا ایک یہ ذریعہ ہو جاتا ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہیورسٹک ہو گیا شعر اس طرح سے. تو وہ ایسا ہے شعر کہ جہاں میں میر سے کاہے کو ہوتے ہیں پیدا، سنا یہ واقعہ جن نے اسے تعسف تھا. تو پہلے تو ہم خود بات کرتے ہیں کہ کیا ہم سمجھ رہے ہیں اس کو. تو وہ یہ کہ جہاں ہمیں دنیا میں میر سے، ویسے تو جو کہتے ہیں ہم کاہے کو، تو ہم کا مطلب عام بول چال میں آج کل یہ کہ کیا کرنے کو. ہاں، تم وہاں کاہے کو گئے تھے، کیا کرنے کو گئے تھے. ہمارے بزرگ کہتے تھے بھئی میاں وہاں کاہے کو جا رہے ہو کہ کیا کرنے جا رہے ہو. لیکن یہاں اس کا مطلب اور ہے، جہاں میں میر سے کاہے کو ہوتے ہیں پیدا، کہاں ہوتے ہیں پیدا. کہ یہ تعلی کا شعر ہے کہ بھئی میر سے لوگ کہاں ہوتے ہیں پیدا. تو اس کو آپ استفہامیہ انداز یعنی کوشچننگ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، سوالیہ میں، کہ کہاں ہوتے ہیں پیدا، کہ جیسے ریٹوریکل کوشچن ہوتا ہے، بھئی کہیں پیدا ہوتے ہیں ایسے. اس کا یہ نہیں کہ آپ جواب دیں ہاں بھئی میر سے وہاں بھی پیدا ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں. یہ ریٹوریکل کوشچننگ ہے. اس کو ایمفیٹک اٹرنس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ندا جس کو کہتے ہیں، کہ جہاں میں میر سے کاہے کو ہوتے ہیں پیدا. اور کہتے ہیں کہ سنا یہ واقعہ جن نے اسے تعسف تھا. اب یہ ان دونوں مصروں میں ہمیں ایک لیپ مجھے نظر آ رہی ہے، ایک طرح کی ایک چھلانگ ہے، کہ بتایا نہیں کہ ہوا کیا ہے، کہ یہ واقعہ کیا تھا. اور کہا انہوں نے پیدا کہا ہے، کہا کو ہوتے ہیں پیدا. تو لیکن واقعہ یہ کہ وہ موت ہو گئی، کیونکہ یہ ہمیں اس میں پتہ لگا ہے کہ فاروقی صاحب نے لکھا کہ واقعہ کا مطلب موت بھی ہے، کہ واقعہ ہوا، موت ہوئی. تو سنا یہ واقعہ جن نے اسے تعسف تھا. تو اس لیپ سے وہ دوسرے مصرے میں آئے. اب واقعہ میں جو دیکھتا ہوں، وہ پہلے بھی ایک شعر آیا تھا جس کا بعد میں ذکر کروں گا، کہ واقعہ ایک انڈر اسٹیٹمنٹ ہے. سو یہ واقعہ سا ہوا صاحب، یعنی کوئی حادثہ نہیں ہے، کوئی سانحہ نہیں ہے، کوئی کیٹاسٹروفی نہیں ہے، واقعہ ہے چھوٹا سا، کیونکہ یہ ہوتا ہے، یہ انیویٹیبل ہے، انیگزوربل ہے، یہ اس سے بچت نہیں ہے. تو کہ سنا یہ واقعہ جن نے اسے تعسف تھا. اب دیکھیے صاحب فاروقی صاحب کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس شعر کے نکات اور غالب کے شعر اسد اللہ خان تمام ہوا، اے دریغا وہ رند شاہد باز. اب ہم 50 سال سے یہ دریغا پڑھ رہے ہیں، دریغا وہ رند شاہد باز، لیکن وہ کیجول تو کبھی ہم نے پتہ نہیں کیا ہے دریغا کہ کیا کچھ چکر ہوگا سارا فارسی میں. تو دریغا کا مطلب اب متروک ہے لفظ، میں نے نہیں یہ لفظ اس کے علاوہ کہیں سنا پڑا، کیونکہ ہم پڑھے ہوئے اتنے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی سامنے نہیں آیا ہے یہ لفظ. تو دریغا کا مطلب ہے افسوس، الاز، حیف. تو اسد اللہ خاں تمام ہوا، اے دریغا وہ رند شاہد باز. اس سے موازنے کے لیے ملاحظہ ہو دیپا. اچھا کہہ رہے ہیں شیخ ابراہیم ذوق کا شعر بھی آپ کے ذہن میں ہوگا، خیر ہمارے تو نہیں تھا، یہ پڑھے لکھوں کے لیے لکھی انہوں نے جن کو اردو خوب آتی ہے، خوب جانتے ہیں، لیکن آج پڑھ لیا مزہ آیا. لیکن موازنے میں بڑا مزہ ہے. کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے. چلتا ہوا شعر ہے، برجستہ ہے، خوب ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں فاروقی صاحب اس کے بارے میں. اب میں تینوں شعر پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہیں. جہاں میں میر سے کائے کو ہوتے ہیں پیدا، سنا یہ واقعہ جن نے اسے تعسف تھا، افسوس تھا. اسد اللہ خان تمام ہوا، اے دریغا و رند شاہد باز. ٹون ملاحظہ فرمائے. کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے. بڑی سامبر ٹون ہے غالب کے مقابلے میں. دونوں کی پرسنالٹیز آپ دیکھ سکتے ہیں اس شعر میں. ذوق کے شعر میں کہتے ہیں کہ فقرہ خوب ہے، کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا. اس سے شعر کی ڈرامائیت اور ذوق کی بیچارگی اور تنہائی کے تاثر میں اضافہ ہوتا. لیکن
کیا خوب آدمی کہہ کر ذوق کے کردار کو محدود اور یکستا کر دیا ہے۔ حالانکہ میں سمجھ رہا تھا کہ کیا خوب میں امبیگوٹی ہے، ایام ہے۔ غالب اور میر کے شعروں میں مرنے والے کا کردار مختلف پہلوؤں کا حامل ہے۔ اب صاف بات ہے کہ اصل یا دریغا وہ رند شاہد باز تو ایک ہی پہلو ہے، رند شاہد باز ہونا بہت پہلو تو نہیں ہے، انلیس آپ یہ کہیں کہ رند شاہد باز جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ بہت اس کی جہتیں ہوتی ہیں، بہت پہلو ہوتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ تینوں شعر ان شعراء کے مزاج اور اسلوب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ٹھیک، ذوق کے ہاں روانی ہے، عام بول چال کا شائستہ انداز ہے۔ کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے، انشائیہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، میرا خیال ہے۔ شائستہ انداز ہے، زندگی کا کوئی وسیع تجربہ نہیں، کردار میں کوئی پیچیدگی نہیں۔ غالب کے ہاں عام بول چال سے بہت بلند لہجہ ہے، لیکن روانی اور برجستگی اس قدر ہے کہ مکالمے کا دھوکہ ہوتا ہے۔ میر کے یہاں بظاہر سادگی ہے، لیکن اندر اندر بڑی گہری پرکاری ہے۔ لفظ واقعہ میر کے یہاں خاص لطف کا حامل ہے۔ لفظ واقعہ میر کے یہاں خاص لطف کا حامل ہے، کیونکہ واقعہ کو موت کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ دیوان دوم میں ایک جگہ میر نے اسی لفظ سے فائدہ اٹھایا ہے: مرنے کے پیچھے تو راحت سچ ہے لیک، بیچ میں یہ واقعہ حائل ہے میاں۔ اور ایک اور جگہ میر نے یہ واقعہ اس طرح سے ایسے استعمال کیا ہے کہ آیا جو واقعے میں درپیش عالم مرگ، آیا جو واقعے میں درپیش عالم مرگ، یہ جاگنا ہمارا دیکھا تو خواب نکلا۔ آیا جو واقعے میں درپیش عالم مرگ، یہ جاگنا ہمارا دیکھا تو خواب نکلا۔ اب اس پہ مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ یہ بھی میر صاحب کا ایک ٹروپ ہے، یہ جاگنا ہمارا جو خواب ہے وغیرہ، وہ جو مشہور شعر ہے، میں شاید ایک دو مرتبہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جو کچھ نظر پڑے ہے حقیقت میں کچھ نہیں، عالم کو خوب دیکھو تو عالم میں خواب سا۔ تو واقعے پہ میر کے وہی شعر جو کچھ دن پہلے ایک پڑھا تھا واقعے کے لیے، وہ کہہ کے میں اس آج کے ڈسکشن کو ختم کرتا ہوں کہ میر کو واقعہ، مجھے بہت عمدہ یہ شعر، تو مجھے کیا کہیں صاحب، کھایا جاتا ہے۔ میر کو واقعہ کیا جانیے کیا تھا درپیش، کیا سی انڈر اسٹیٹمنٹ ہے۔ میر کو واقعہ کیا جانیے کیا تھا درپیش، کہ طرف دشت کے جوں سیل چلا جاتا تھا۔ اچھا صاحب،